سب سے پہلے اب تک کی سب سے بڑی خبر، مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی، 5 مشتبہ افراد گرفتار، چہلہ میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بن گئے۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ پکڑا گیا۔ 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرنیڈز اور دیگر جنگی سامان بھی شامل ہے، جبکہ ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا۔ برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورنزک اور تکنیکی تجزیہ جاری ہے، تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی کی گئی ہے، 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چہلہ میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ ہیں، جبکہ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ پکڑا گیا۔ 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرنیڈز اور دیگر جنگی سامان بھی شامل ہے۔ ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی سامنے آیا ہے۔ سما نے رابطہ کیا ہے اسرار عباسی صاحب سے، اور سابق اسپیکر اسمبلی ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے۔ اسرار صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ سر، انٹیلیجنس بیس کارروائی میں اب سارا کچا چٹھا کھل کر سامنے آ رہا ہے، ساری جو ہے وہ ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، رابطے سامنے آ رہے ہیں کہ کس کس سے رابطے ہیں اور اس سب انریسٹ کے پیچھے کون ہے۔ جی اسرار عباسی صاحب، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اب ڈیٹیلز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس سب جو صورتحال بنی اس کے پیچھے کون ہے۔ راہ سے رابطے جو ہیں اس کے شواہد اب سامنے آ رہے ہیں، وہ تحقیقات کا حصہ بن گئے اب یہ رابطے۔ اچھا دیکھیے، یہ تو اب اس پہ تبصرے شروع ہوئے ہیں کہ جی اس میں را شامل ہے، انڈیا شامل ہے۔ یہ جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو ہنگامے کیے تھے نا جی بجلی اور آٹے کے، اس میں ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنڈا، یہ ان کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ اس موومنٹ میں یا اس انتشار میں جو لوگ شامل تھے ان کو ہم ایک ایک کر کے ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یہ جو ان کے اپنے آپ کو کور کمیٹی کے ممبران کہتے ہیں، ان میں ایک ایک سے ہم واقف تھے۔ یہ کبھی نہ پولیٹیکل نہ ہی انہوں نے کچھ سماجی کبھی کوئی کام کیا ہے۔ یہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے ایک آوارہ قسم کے لوگ یہ ان میں شامل تھے۔ تو ان کا ایک دم جو ہے وہ اس طرح کے اٹریکٹیو نعرے لے کر سامنے آنا، یہ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا، ہمیں بھی سمجھ آ گیا تھا، بلکہ میری آپ تحریریں دیکھیں تو ساری اسی طرح تھی کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ کسی اور کا ہے، یہ ان کا نہیں ہے۔ یہ آزاد کشمیر میں اور خصوصاً جب پاکستان کا نام بنا، مقام بنا، تو ظاہر ہے انڈیا کو اور ہمارے جو باقی دشمن ہیں ان کو بڑی تکلیف تھی، اور یہی لوگ ان کے ہاتھے چڑھ گئے جو کہ اس سوسائٹی کا آوارہ قسم کے لوگ تھے۔ ان کو پیسے دیے گئے، ان کو اور جو ہے وہ مراد دی گئی، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اور تھینکس کہ آج کم از کم اس طرح کی باتیں تو کی جا رہی ہیں کہ ان کی آڈیو آ گئی، ویڈیو آ گئی، اور اب یہ بات ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ لوگ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں۔ لیکن اسرار صاحب، آپ نے خود ذکر کیا نا کہ نہ صرف شک بلکہ علم تھا پہلے سے ہی ان عناصر کے بارے میں، تو پھر کیا وجہ رہی، کیوں ان کے بارے میں پہلے سے کارروائی نہ کی گئی؟ ہاں، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میں ہمیشہ یہی سوال کرتا رہا ہوں کہ اس وقت جب پہلی انہوں نے موومنٹ چلائی، میں اسی طرح فرنٹ لائن پہ آ کے ان کی ہم مذمت کرتے رہے، ہمیں دھمکیاں بھی دے گی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، جو انہوں نے گراؤ جلاؤ کیا ہے، ان کو کورٹوں کچہری میں لایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کیا ہم نے یہ کہ ان کو معاوضہ دیا، کروڑ روپیہ، ان کو کمپنسیشن دی، ان کے مقدمات ختم کیے، ان کو سروں پہ بٹھایا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف بھی احتجاج کیا جنہوں نے یہ کام کیا۔ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں آگے سے جواب یہ دیا جاتا تھا جی کہ آزاد کشمیر ایک بڑا حساس علاقہ ہے، اور یہاں سے اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو امپریشن، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کو جتنا آپ حساس علاقہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ چند بلیک میلر جو ہے وہ اس کو احساس علاقہ کہہ کے اور اپنی وہ سیاست کرتے ہیں، اپنے مفادات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے آج بھی میں کہتا ہوں 99% لوگ پرو پاکستان ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو چند بلیک میلر لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے اس میں آپ کی
جو افسران بھی شامل ہیں اور اس میں اس طرح کے آوارہ لوگ بھی شامل ہیں. بالکل. اس کا حل کیا ہے, سولوشن کے اسرار صاحب, یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. طارق رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. طارق رشید صاحب, جس طریقے سے اب یہ کارروائی کی ہے اور جو رابطے را سے اب اس کے شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں, انہیں تحقیقات کا حصہ بنا لیا گیا ہے, اب یہ تو بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ان کے عزائم کیا تھے کہ انریسٹ پیدا کرنا, آزاد جموں کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے, وہاں پر جس طریقے سے بھارت نے جو صورتحال, جو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے, یہاں پر بھی جو لوگ امن کی پرامن زندگی گزار رہے ہیں, یہاں پر بھی لوگوں کے لیے بے چینی پیدا کرنا ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں. دیکھیے, میں سب سے پہلے تو آپ کے مہمان جو کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, بھائی آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, بالکل ہے, حصہ ہے پاکستان, اور مقبوضہ کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. اسی لیے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ پاکستان میں آباد ہیں ان کے لیے آزاد کشمیر کے آئین میں 12 سیٹیں رکھی گئی ہیں. تو دیکھیں, یہ کالی بھیڑیں اور ففتھ کالمسٹ جو کہتے ہیں, ففتھ کالمسٹ, یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ہم بلوچستان اور کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈالروں کے لیے بکے ہوئے بکاؤ مال بن رہے ہیں. اور جو فتنہ خوارج کے یہ شہزاد کی جو آڈیو اور ویڈیو افغانستان سے بیٹھ کے سامنے آئی ہے, بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ افغانستان میں کیا کر رہے ہو, آپ رہنے والے آزاد کشمیر کو افغانستان میں کیا آپ کو محبت ہے؟ وہ تو انہوں نے پاکستان کی ایسی دشمنی کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستان کی مہمان نوازی کو بالکل اس کی کوئی حق ادا نہیں کیا, اور بے شرمی سے وہاں جا کے اور انڈیا سے پینگیں بڑھا رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا حقوق کا تعلق ہے, دیکھیں ہر آزاد کشمیر کا گاؤں, ہر قصبے میں سڑک جاتی ہے, بجلی موجود ہے, لٹریسی ریٹ 90% سے زیادہ ہے. پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 63% ہے, آزاد کشمیر کا 90% ہے. اور جتنا فنڈ اور ترقی پاکستان نے وہاں پہ اس میں کری ہے آزاد کشمیر, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو 2023 میں بنی, 2 سے 3 سال میں کہاں سے اس کو اتنی فنڈنگ بنی. اور جو ابھی ان کے جو آج مظفر آباد میں صبح لوگ پکڑے گئے ہیں 5, جن سے ایک بڑی مقدار میں اسلحہ, حساس آلات, مشین گنیں, گرنیڈ, بھئی یہ کیا کون لوگ تھے, کنہوں نے ان کو پہنچائی. تو یہ اچھا کیا ان کی حکومت نے کہ آزاد کشمیر کی جو انہیں اینٹی ٹیررزم کے ایکٹ کے تحت ان کو اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. جو لوگ ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہیں, چاہے آزاد کشمیر میں طارق رشید صاحب, آپ کی بات بجا ہے, لیکن وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب بھی فرما چکے ہیں اس آڈیو سے پہلے ہی کہ پہلے سے ہی شکوک و شبہات تھے اور کچھ شواہد پہلے سے بھی موجود تھے. اب تو جو بھی قانونی کارروائی ہوگی, جو بھی انیشیٹو لیا جائے گا وہ تو لیا جائے گا, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب شکوک و شبہات ہوں اور کچھ ایویڈنس بھی موجود ہوں تو پہلے سے کیوں نہیں ہم پیشگی کارروائی کرتے؟ بالکل آپ کا یہ صحیح سوال ہے. جب یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وجود میں 2023 میں آئی تو کس قانون کے تحت آئی, اس کا آج تک کیوں نہیں آڈٹ کیا گیا, کیوں نہیں اس کو چیک کیا گیا, اور کیوں اب جب وقت جس میں آ کے یہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے اب آپ کو اور زیادہ سخت طریقے سے ان سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جیسے دیکھیں ہم نے بلوچستان میں دیکھا اور کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں, جو بھی وہاں حکومتیں تھیں انہوں نے صحیح طریقے سے وہ لا اینڈ آرڈر اور گڈ گورننس انشور نہیں کی, جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. تو بہرحال دیکھیں ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہوگا, اور جو ملک دشمن سرگرمی میں لوگ ملوث ہیں انہیں ان کے سخت قانون کے تحت سزا دینی ہوگی. بالکل صحیح ہے. ساتھ موجود رہے اسرار صاحب, اب یہی نقطہ لے کر آپ کی جانب آتے ہیں, ہمیں سخت سزا دینی ہوگی. اب آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی سدرا نے بھی سوال کیا کہ پہلے تو کارروائی نہ کی گئی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ان سے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ اچھا, ایک تو جو سدرا نے سوال کیا بالکل ٹھیک کیا. میں اس کا چھوٹا سا آپ کو ایک جواب دے دوں کہ آج اسی آزاد کشمیر میڈیا کے اندر ایک کوآرڈینیشن کونسل بنی ہے. اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ اور بڑے جن کو یہ کمیونٹی والے اشرافیہ کہتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں. اچھا, یہ لوگ اس دھرتی کے مالک وارث حکمران رہے ہیں. ان لوگوں نے, ان لوگوں کا آج ریٹائر ہیں, بڑی بڑی لمبی بڑی بھاری پینشنیں لے رہے ہیں. ان لوگوں نے کل پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اب اس طرح کے لوگ اگر آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن, اگر آزاد کشمیر کی جوڈیشری, اگر آزاد کشمیر کی حکومت میں رہے ہیں, جو انہیں
अपना समझकर इनके साथ मुज़ाकरात की बात करते रहे, तो वो सिदरा के सवाल का जवाब आ गया, इनके खिलाफ कार्रवाई ये तो पाकिस्तानी नेचर में शामिल है ना। हमने अफगानिस्तान की कितने साल मेहमान नवाजी की, ये तो है, लेकिन जब बात आती है अपनी सलामती की, खुद मुख्तारी की, तब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता ना। जब ये कमेटी चली तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ चंद पॉइंट्स थे, चंद मुतालिबात थे जिनको लेकर ये चली, फिर ये मुतालिबात 37-38 तक पहुंच गए, तो मकासद तो वहीं से वाजे हो रहे थे ना। बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ था। इनमें से एक एक आदमी को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जानती थी कि ये कौन लोग हैं, इनके कहाँ पे लिंक्स हैं। शौकत कश्मीरी का किसको नहीं पता कि वो कौन आदमी है, गांधी अवार्ड उसको मिला हुआ है, वो ये सारा रावला कोर्ट के अंदर बैठ के इनको चला रहा है, इनको नहीं पता था इस बात का। बाकी JKLF के जो लोग हैं इनके बारे में नहीं जानते कि किसकी ग्रुप से अटैच है ये लोग, सबको पता था, मुझे पता। मैं अगर एक आम शहरी हूँ, मुझे पता है, तो ये जिनका काम है इनको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो ये बहरहाल चले, गलती होगी। अब आप चलें, देखिए जो रियासत पब्लिक के एतमाद के साथ चलती है, पब्लिक एतमाद करती है आपकी जो एक मुरवजा सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत कोई इतनी पाकिस्तान और इधर इतनी कामयाब नहीं रही, लेकिन हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। आपने इलेक्शन का कह दिया, मैं आज आपको सजेस्ट करता हूँ आप ऐसा करें कि इनको अगर बिल्कुल पब्लिकली खत्म करना है तो आपने नॉमिनेशन पेपर जमा होने हैं, इन उम्मीदवारान को कहें जो कि अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं पब्लिक का और पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर कहते हैं, कि ये जब कागजात नामजदगी जमा कराने जाएं तो अपने साथ अपने हल्के के वोटर्स, लोगों और पब्लिक को लेके जाएं, ताकि पब्लिक को ये समझ आए कि नहीं हमारा कोई वाली वारिस है, हमारा एक अपना सिस्टम है, ये लोग खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तारिक साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं, और अब जो डिस्कशन हमारी जिस तरफ चल रही है वो तो मामला जो होने से वो हो चुके हैं। अब चूंकि आगे इलेक्शन भी है, इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, अब हमें किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को टैकल करना होगा? देखिए, इसमें जो लोग हैं वो बातचीत अगर जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत से, जो मुख्तलिफ हल्के हैं आज़ाद कश्मीर, उनसे बात करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए मामला हल करना चाहते हैं, बातचीत के जरिए अपने ग्रीवेंसेस को डिस्कस करना चाहिए, उसके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। और कोई भी अगर कानून को हाथ में लेता है उसके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सख्त कानून के कटहरे में ला के जल्द से जल्द और उनको मिसाली उन्हें सजाएं देनी चाहिए। पाकिस्तान की इंटरेस्ट हमारे सामने है, चाहे पाकिस्तान को कोई भी हिस्सा है उसमें कानून कायदे मौजूद हैं। हमें जो हुकूमत है उसको गुड गवर्नेंस मान लानी होगी, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करनी होगी, और अगर कानून को कोई हाथ में लेता है इसके बाद तो उसको कानून को हरकत में आके उसे सख्त से सख्त सजाएं देनी होगी और लोगों के लिए मिसाल बनाना होगा। तारिक शर्शी साहब, अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जिस डिग्निटी के लेवल पर है, अब पाकिस्तान इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या समझते हैं आपके किस लेवल की हुकूमती सतह की कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो दुनिया में हर आने वाले दिन के साथ बेहतर हो रहा है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन भारत है। वो हर वो काम करेगा जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके। इस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत है, सियासी क़यादत और खास तौर पर मिलिट्री जो क़यादत है, उसमें आप देखें वो हमारे फील्ड मार्शल साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, तमाम फोर्सेज उनके अंडर कमांड है, और वो पाकिस्तान की मफाद को सामने रख के फैसला करते हैं। उनका जज्बा जो है, उनका ईमान जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है। और ईरान भी उनकी तारीफ कर रहा है, और अमेरिका भी उनकी तारीफ करता है, चाइना भी उनकी तारीफ कर रहा है, तुर्किया भी उनकी तारीफ करता है, सऊदी अरेबिया भी उनकी तारीफ करता है। और तो देखिए, हमें अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के डील करनी होगी। जो बातचीत कर रहे हैं से करें, जो कानून को हाथ में लेता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।